مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں۔ تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی۔ اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، یہ چیز پہنچتی ہے۔ جو بندہ یہ 2 نفل پڑھے، اچھا میں نے کئی لوگوں کو بتایا، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اللہ پاک اس کو دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اس کے اگلے فائدے بھی ہیں، رزق کی تمنگ کے لیے، قرضوں کو اتارنے کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ ہفتے کے بعد جس عمل پہ 10 منٹ لگیں، اس عمل کی تاثیر کمال اتنی زیادہ ہو تو اس عمل کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بہت کمال چیز ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ جمعرات کے دن شب جمعہ، شیخ نے لکھا ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل ھو اللہ اخلاص، شب جمعہ، مغرب یا عشاء کے بعد۔ عجب اس کی تاثیر، عجب اس کا کمال ہے۔ یہ میں آج ربیع الاول کے حوالے سے موتی دے رہا ہوں، عمل دیتا ہوں۔ یہ 5 بول ہیں جو اس کی ایک تسبیح گڑ گڑا کے پڑھ لے، سارا سال حفاظت، برکت، راحت، عافیت، غیبی نظام، مرادیں پوری، برکتیں، رحمت۔ پڑھنے والے کو تعمیر کعبہ کی برکات حاصل ہوں گی، اور درود ابراہیم پڑھنے والے کو کعبہ کے گرد جو طواف ہو رہا ہوا اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور کعبہ میں سب سے زیادہ ثواب 120 نیکیاں ہیں، اس میں کعبہ کو دیکھنے والے کو بھی ثواب ہے، سب سے زیادہ ثواب طواف کرنے والوں کو ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو اس طواف کا یہاں بیٹھے ثواب مل رہا ہے، یہاں بیٹھے، دنیا کی کسی کونے میں ثواب پا رہا درود ابراہیمی، دنیا کے کسی کونے میں درود ابراہیمی کا ثواب، درود ابراہیمی میں وہ ثواب پا رہا، قربانی کا ثواب، کنکریاں مارنے کا ثواب، طواف کا ثواب، طواف کا ثواب، اور زمزم کی جو برکات کے چشمہ ہے، اور زمزم نے جتنے لوگوں کو سیراب کیا اور کرے گا، جتنے لوگوں کو زمزم نے سیراب کیا، اور زمزم سے جتنے لوگ قیامت تک پیاس بجائیں گے، یہ نسبت ابراہیمی سے زمزم ملا ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے کو یہ بھی ثواب ملتا جائے گا۔ ہر وہ درود سن لیجئے گا جو حدیث سے ثابت ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، لیکن درود ابراہیمی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ درود ابراہیمی اس لیے اس کا انتخاب خود نماز کے اندر کیا گیا ہے، التحیات نماز کے اندر ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم انک حمید مجید، جو لفظ ہے نا درود ابراہیمی میں، ایک حمید ہے، ایک مجید ہے، یا حمید و یا مجید۔ جو بندہ ان لفظوں کو صرف ایک تسبیح اس انداز سے پڑھے، کس انداز سے؟ وہ انداز میں دہرا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب حمید و مجید پہنچے تو پھر اس کو ایک تسبیح پڑھے اور دھیان سے، پھر آگے درود شروع کریں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک، یعنی درود ابراہیم میں حمید اور مجید 2 دفعہ آتے ہیں نا، 2 دفعہ آتے ہیں، اس کو پھر ایک تسبیح پڑھے، ایک دفعہ درود پڑھے، پھر سن لیجئے اور ان 2 لفظوں کی تسبیح کرے، پھر اگلا درود کا دوسرا حصہ شروع کرے تو ان 2 اللہ کے مبارک ناموں کی تسبیح کرے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ 2 مبارک ناموں کی تسبیح کرے۔ جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھے صبح شام، اور ہر حمید مجید پہ ایک تسبیح یا 100 دانوں والی کرے، اللہ جل شانہ اس دن اس کی وہ مرادیں پوری کریں گے
جو شاید عالم میں کسی کی پوری نہ ہوئی ہوں، بظاہر اس کو نظر آئیں یا نہ آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب جمعہ سورۃ قل هو اللہ کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس نے جمعے کا ایسا حق ادا کر دیا جیسا حاملین عرش نے عرش الہی کے اٹھانے کا حق ادا کیا۔ اس کو ذرا سن لیں، ذرا بڑی اہم بات ہے۔ حاملین عرش، حاملین عرش، حاملین عرش، حاملین عرش، جتنے بھی فرشتے ہیں نا کائنات میں، ہمارے گمان خیال تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہمارے سوچوں میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں، ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ کائنات میں کتنے فرشتے ہیں۔ ان ساری فرشتوں کے جو فرشتے ہوتے ہیں نا، سب کے سردار تو جبریل ہیں، ان سارے فرشتوں سے جو آخری اور اعلیٰ فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہیں حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے بہت قریب، وہ اللہ کے جلووں کے قریب، وہ اللہ کی عظمتوں کے قریب، وہ اللہ کے نور کے قریب، وہ اللہ کی طاقت اور وجاہت اور کمال کے بہت قریب ہے۔ کون سے فرشتے؟ حاملین عرش، حاملین عرش۔ اب جس بندے کو حاملین عرش جان لیں، غور سے سنیے گا، میں علماء کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کو حاملین عرش پہچان لیں یا جان لیں، قیامت کے دن وہ بندہ نہ رل سکتا ہے، نہ گم ہو سکتا ہے، نہ بچھڑ سکتا ہے، نہ ویران ہو سکتا ہے، اور دنیا میں بھی اس بندے کو اللہ جل شانہ آخرت اور دنیا کی خیریں عطا فرمائیں گے۔ خیریں، وہ خیریں اسے غربت میں ملے، وہ تنگ دستی میں ملے یا دولت میں مل جائے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ میں۔ بڑا کمال عمل ہے، میں نے تو اس کے عمل سے بڑے بڑے لوگوں کو غنی ہوتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ہاں میرا جانا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے اتنا پتیلا ہوتا تھا، ایک ڈرم ہوتی تھی، ایک چھلنی ہوتی تھی، ایک بوتلیں ہوتی تھیں، اور وہ فل کی جاتی تھی، بھری جاتی تھی، اور وہ اس کے اوپر خوبصورت لیبل لگتا تھا۔ میں نے وہ دیکھا اور میرا 100% وجدان کہتا ہے، 100% وجدان کہ انہوں نے یہ عمل کیا۔ پھر ایک وقت تھا ان کی 3 منزلہ فیکٹری کی میں دعا کر رہا، بہت بڑی فیکٹری، اور اس میں چہل پہل۔ یہ عمل ہے بڑا طاقتور شب جمعہ کا۔ شب جمعہ میں گڑ گڑا کے 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، اگلے دن 60 دفعہ، پھر اگلے دن 50، پھر اگلے دن 40، پھر اگلے دن 30 بار، پھر اگلے دن 20 بار، پھر اگلے دن 10 بار۔ کمال ہے۔ میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو اس عمل سے تونگر ہوتے دیکھا، تونگر۔ دعا سے پہلے جو شخص پڑھتا ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین اور یا ارحم الراحمین، میں یہ 5 کلمات جو بندہ پڑھتا ہے، فرمایا فرشتے سارے کام چھوڑ کے کہتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے نے دعا کی ہے، اور اس کی دعاؤں کی آمین میں لگ جاتے ہیں۔ اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں، اور بھی عجیب فضائل ہیں اس کے، یا اول الاولین و یا آخر الاخر، کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اور میں جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، سارے کہیں یا ارحم الراحمین، میں عرش سے 3 دفعہ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے، اے رحمان اور رحیم میرے رب کو پکارنے والے، بول کیا مانگتا ہے، بول کیا مانگتا ہے، بول کیا مانگتا ہے۔ جو صرف ایک دفعہ کہتا ہے کیا، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ایک دفعہ کہتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے، ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، اللہ عرش سے 3 دفعہ فرماتے ہیں اب پوچھ، بول میرے بندے کیا مانگتا ہے، تو کیا مانگتا ہے، بول۔ سوچیں تو صحیح۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں